باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت اطہار میں 5ویں نمبر پر امام بطور امام شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار میں 5ویں امام ہیں اور آپ تابعین میں شمار ہیں۔ آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ خود آپ کے دادا حضرت امام حسین صحابی رسول ہے، آپ نے اپنے دادا امام حسین کو بھی دیکھا ہے، اور امام زین العابدین آپ کے والد ہے۔ جمعے کے دن بروز جمعہ 3 صفر المظفر 57 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے 3 صفر المظفر 57 ہجری۔ چنانچہ جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ کا نام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رکھا، اور سب سے پہلے آگوش امام حسین میں آپ کو رکھا گیا، امام حسین کے آگوش میں لایا گیا۔ اور آپ کی جو والدہ ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا فاطمہ بنت حسن، امام علی مقام امام حسن کی صاحبزادی ہے، امام حسن کی بیٹی ہے۔ ان کا نکاح ہوا تھا امام زین العابدین سے۔ اس اعتبار سے اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اہل تشیع سمیت کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت میں واحد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ امام ہے جو نجیب الطرفین امام جیسے سادات میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ نجیب الطرفین کسے کہا جاتا ہے؟ ماں کی طرف سے بھی جس کا نسب مولا علی تک چلا جائے اور باپ کی طرف سے بھی چلا جائے، تو ماں کی طرف سے بھی مولا علی پہ جا کے نسب ختم ہوتا ہے، باپ کی طرف سے۔ باپ کون ہے آپ کے؟ زین العابدین، اور ان کے پھر والد ہے امام حسین۔ ماں کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کے والد ہے امام حسن، ان کے والد ہے مولا علی۔ تو باپ کی طرف سے بھی آپ سادات ہیں اور والد کی طرف سے بھی۔ جس وقت کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا اس وقت آپ کربلا میں موجود تھے۔ امام زین العابدین آپ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اپنے دادا امام حسین کے ساتھ تھے، اور اس وقت آپ کی عمر ظاہری صرف 3 سال تھی، بالکل کم سنی کا عالم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ واقعات کربلا بھی آپ کو زیادہ یاد نہیں ہے، اور واقعات کربلا کی جو بھی روایتیں پھر بعد میں کچھ آئی ہے تو آپ نے امام زین العابدین اپنے والد سے ہی اس کو سنا ہے۔ ظاہر ہے کہ 3 سال کی عمر میں ایک بہت کم سنی کی عمر ہوتی ہے، چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو کربلا میں موجود رہے، سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مگر چونکہ اہل بیت اطہار تھے، نبی کا خون تھا، اس عمر میں بھی شعور اور آگاہی کا بہت اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام تھا۔ تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ اس واقعے کی بنیاد پر حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل نام محمد ہے لیکن باقر سے مشہور ہے۔ اب باقر کیوں کہتے ہیں میں اس کی وجہ آگے بتاؤں گا، تو میں بھی باقر ہی نام سے جو ہے نام لوں گا خطاب میں اپنے، لیکن ان کا اصل نام ہے محمد، باقر لقب ہے آپ کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کا خون ہے، سیدہ کا خون ہے، مولا علی کا خون ہے۔ علم و آگاہی تو خون کے ساتھ ہی خاندان سے وراثتاً ملی تھی۔ 3 سال کی عمر میں بھی شریعت کی پاسداری اور شریعت کا لحاظ اتنا نظر آتا ہے کہ واقعات کربلا جب ختم ہوتے ہیں اور کوفہ میں آپ کو لے جایا گیا، واقعات کربلا کے حالات میں آپ نے سنا ہے بارہا کہ زنجیروں میں جکڑ کر امام زین العابدین کو اونٹ پر بٹھایا گیا، خواتین اہل بیت کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، ان بدبخت یزیدیوں نے ایک تماشا بنایا اور جلوس کی شکل میں پورے کوفہ میں ان کو گھمایا گیا۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے یہ لوگ، نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ غذا کا نام و نشان۔ اندازہ لگائیے کہ آپ کی عمر 3 سال ہے اور اس 3 سال کی عمر میں بھی آپ اس بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرے ہیں، مگر صبر و ضبط کیے ہوئے ہیں، اور شریعت کی پاسداری اور اپنے خاندان کا خاندانی ہونے کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ روایتوں میں یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ جس وقت کوفہ میں جب یہ اہل بیت کا لوٹا پٹا قافلہ، یہ معاذ اللہ یہ بدبخت ان کو تماشا بنا کر بازار میں گھما رہے تھے، تو چھتوں پر کچھ عورتیں تھیں، تو وہ جلوس کے ساتھ اہل بیت اطہار کا جب یہ جلوس چل رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بھی کچھ اونٹوں پر سوار کیے گئے تھے۔ اونٹوں پر ایک جو حوض ہوتا ہے وہ حوض باندھ دیا گیا تھا، لکڑے کا ہوتا ہے صندوق کی شکل میں، اور اس میں بچوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ 3 سال کا ننھا سا شہزادہ امام باقر بھی اس میں سوار ہے۔ جب یہ لشکر آبادیوں سے گزرا، یہ مطلب اہل بیت کا قافلہ، تو عورتوں نے دیکھا کہ بھائی یہ
یقیناً یہ جنگ کے مرحلوں سے آئے ہیں تو بھوک پیاس کی شدت ہوں گی. تو کچھ لوگوں کو رحم آیا اور انہوں نے کھجوریں پھینکنا شروع کر دیا. تو کچھ کھجوریں بچوں کے پاس بھی آئی اور حضرت امام باقر بھی ان بچوں میں تھے جنہوں نے ان کھجوروں کو اٹھا لیا اور بس کھانا چاہتے تھے. اب اندازہ لگائیے ایک 3 سال کا بچہ ہو, شہزادہ ہو, اور 3 دن سے بھوکا پیاسا, اور اس کے پاس 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد پھر غذا آ جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اس بھوک کی شدت کی بنیاد پہ جیسے ہی آپ نے کھجور کھانا چاہا تو حضرت سیدہ زینب, انہوں نے آپ کی یعنی رشتے کے اعتبار سے دادی ہوتی, امام زین العابدین کی پھوپھی تھی, انہوں نے کہا کہ بچوں بس رک جاؤ, خبردار ان کھجوروں کو ابھی نہ کھانا. اور اس کے بعد ان عورتوں کی طرف دیکھ کر سیدہ زینب مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے خواتین کوفہ, یہ بتاؤ کہ جو تم کھجوریں پھینک رہی ہو کیا سوچ کر پھینک رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ کھجوریں ہم اس بنیاد پہ پھینک رہے ہیں کہ تم مصیبت زدہ ہو, مصیبت میں گرفتار ہو, ہم اپنے بچوں کا صدقے کے طور پر یہ کھجوریں پھینک رہے ہیں, یہ کھجوریں صدقے کی ہے. تو بس سیدہ زینب نے ایک جملہ کہا تھا اس وقت, کہا کہ بچوں ہم اہل بیت نبوت ہیں, نبی کے گھر والے, صدقے ہم پہ حرام ہیں, اس کھجوروں کو خدا کے واسطے نہ کھاؤ. بچوں نے ضد نہیں کی اور وہ کھجوروں کو پھینک دیا. ان کھجوروں میں پھینکنے والے حضرت امام باقر بھی تھے کہ انہوں نے کھجوروں کو چھوا تک نہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں بھی یہ لحاظ اور یہ خیال تھا کہ ہم اہل بیت ہے اور نبی کی شریعت میں اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. تو وہاں اس 3 سال کی عمر میں بھی اس کی پاسداری کی جا رہی ہے. پھر دمشق کے جب علاقے میں اور دمشق کے شہر دمشق میں لے جایا گیا دربار یزید میں, تو امام باقر نے وہ سارے منظر اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھے تھے. اگرچہ پوری طرح سے وہ بعد میں بہت ساری باتیں ان کی یادداشت میں نہ رہی ہو, لیکن ظاہر ہے 3 سال کا جب بچہ جب اس منظر کو دیکھ رہا ہو تو ان پر کیا گزری ہوں گی. اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جب کربلا سے لوٹے تو امام زین العابدین نے, جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا, آبادی سے دور مدینے کے باہر ایک کٹیا بنا لی تھی, ایک مکان تعمیر کیا تھا چھوٹا سا, اور آپ آبادی سے دور ہو کر وہیں پر مقیم ہو گئے. آپ لوگوں سے میل جول سے بیزار ہو گئے تھے. چنانچہ حضرت امام باقر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے والد امام زین العابدین کے ساتھ اسی گھر میں آ گئے, اور آبادی سے دور ہی آپ کی پھر وہاں پرورش ہوئی. اور خود آپ اپنے علوم کا کس جملوں میں اظہار فرماتے ہیں, اس کو بھی تقریباً سبھی محدثین نے لکھا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ علمنا منطق الطیری و اوتینا من کلی. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی ہے, ہم پرندوں کی بھی زبان جانتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہمیں ہر چیز کا اللہ نے علم عطا کیا ہے. ایسی کوئی شے نہیں ہے دنیا میں, ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کا علم اللہ نے ہمیں عطا نہ کیا ہو. امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل فرماتے ہیں حدیث نمبر 3776 کے تحت, اس کے راوی ابو حمزہ صومالی آپ کے اصحاب میں ہیں. یہ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ ایک مرتبہ تھا اور سفر میں ہم تھے کہ ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے ہم لوگ کچھ سستانے کے لیے بیٹھ گئے. تو درخت پہ بہت ساری چڑیاں تھی جو چہچہا رہی تھی. گفتگو جو چہچہا ہوتی ہے نا, جو آواز نکالتی ہے چڑیاں, چہچہاٹ کر رہی تھی وہ چڑیاں. تو آپ ان چڑیوں کی طرف دیکھنے لگے اور پھر بیچ بیچ میں آپ مسکرا دیتے. تو ابو حمزہ صومالی نے کہا کہ حضور آپ مسکراتے ہیں تو یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو ابو حمزہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ اللہ سے آج کا رزق طلب کر رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ پروردگار ہمیں صرف آج کا رزق دے, اور یہ وہ مخلوق ہے اللہ کی کہ جو صرف موجودہ وقت کا رزق طلب کرتی ہے اور دوسرے دن کی فکر نہیں کرتی. تو پرندوں کی بھی زبان آپ جانتے تھے. اور یہاں تک کہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوت صفحہ نمبر 324 پہ نقل فرماتے ہیں, ابو بصیر آپ کے اصحاب میں سے ایک راوی ہے جو آپ کے شاگردوں میں. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ تھا ایک مرتبہ, اور سفر ہم جو ہے دریا کے کنارے سے کر رہے تھے. تو دریا کے کنارے جب آپ پہنچے تو اچانک آپ ابو بصیر سے کہتے ہیں ابو بصیر میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں. اب یہ دعویٰ سنیے صاحب. کہا کہ ابو بصیر سنو, میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں خدا کی قسم کہ دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں ان تمام مچھلیوں کے ناموں کو بھی جانتا ہے, ان کے باپوں کو بھی جانتا ہے, ان کی ماؤں کو بھی جانتا ہے, ان کی خالاؤں کو بھی جانتا ہے, ان کی پھوپھیوں کو بھی جانتا ہے. اب دریا میں کتنی مچھلیاں ہوتی ہیں بھائی, گن نہیں سکتے آپ. دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں کہ دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں, ان کے باپوں کو بھی نام سے, ان کو ماؤں کے بھی نام سے, پھوپھی اور خالاؤں کے بھی نام سے جانتا ہوں. ابو بصیر نے کہا کہ حضور وہ شخص کون ہے؟
کہ ابو بصیر اب بھی نہ سمجھا، الحمدللہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو جس مچھلی کو اٹھا کے پوچھیں گا میں اس کا نام بھی بتا دوں گا، اس کا باپ بھی بتا دوں گا اس کا۔ تو پتہ چلا کہ جب مچھلیوں کی نسلیں جانتے ہیں تو ائمہ انسانوں کی نسلوں کو نہیں جانتے۔ ایک آخری حدیث الشیخین کے بارے میں میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ابھی موضوع سکن بنی ہوئی ہے یہ باتیں، تو جو حدیث اہل بیت سے آ جائے اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ پھر شیخین کی تعریف اگر آج کا کوئی موجودہ عالم کرے یا اہل سنت کے کوئی دیگر ائمہ کرے تو وہ اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن وہ اہمیت نہیں ہے جو اہل بیت سے روایت آئے۔ چنانچہ آئیے دیکھیے یہ حدیث سنیں آپ، کثیر ابن اسماعیل ان کثیر ابن اسماعیل روایت کرتے قالا سألت محمد الباقر رضی اللہ عنہ عن ابی بکر و عمر۔ کثیر بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ سے ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ فقال یا کثیر، تو آپ نے کہا کثیر سن، تولہما، ان سے محبت رکھ، فما کان فی ذالک فہو فی عنوکی، اگر ان کی محبت اور ان کی الفت تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو قیامت میں اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ ان کی محبت سے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا سوائے فائدے کے۔ اس کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا، ان کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، حدیث نمبر 144۔ انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن احمد، ان کی کتاب ہے سنہ، انہوں نے بھی لایا حدیث نمبر 1231۔ امام دارقطنی نے لکھا ہے فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 30۔ امام ابن حجر مکی نے لکھا ہے سوائق الموری کا صفحہ 169۔ بہرحال آئیے بس آخری مرحلے پہ میں گزر رہا ہوں کہ جب آپ کے وصال کو 5 سال رہ گئے تو آپ نے 5 سال پہلے ہی اپنے وصال کی جو ہے تاریخ اور وصال کے حالات اپنے بیٹے حضرت امام جعفر سے بیان کیے اور فرمایا کہ بیٹا میری زندگی بہت مختصر رہ گئی، عنقریب مجھے زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، 5 سال بعد میرا انتقال ہو جائے گا۔ 5 سال پہلے آپ نے خبر دے دی۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ ابراہیم بن ولید نے کھانے میں زہر ڈالا اور بطور تحفہ بھیجا، وہی زہر آپ نے نوش فرما لیا اور اسی زہر سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی پہلے تو اتنے سارے واقعات گزرے کہ دیوار کے پیچھے کی خبریں تھی، یہ تھی، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کھانے میں زہر ہے۔ اصل میں معلوم سب ہوتا ہے لیکن امام تقدیر الہی سے بدے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ جب رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب ہماری ملاقات کو پسند کر لو تو پھر آپ تدبیروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اصل میں یہ حقیقت ہوتی ہے۔ پیر کا دن تھا جس دن آپ کی شہادت واقع ہوئی، 7 ذی الحجہ کا مہینہ اور 114 ہجری اور 57 سال کی آپ کی عمر تھی۔ جنت البقیع شریف میں آپ کا مدفن ہے اور وہاں آج قبر مبارک آپ کی۔ ظاہری طور پر تو نشانات رہ گئے، نجدیوں نے اس کو بھی بالکل مسمار کر دیا بدبختوں نے، اور اسی لائن میں قبر ہے جہاں آپ کے والد زین العابدین ہیں، امام حسن آپ کے چچا ہے، اور اسی لائن میں آپ کی پھر امام باقر کی بھی قبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات سے متفق کرے، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے اور بروز حشر اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔